کہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. با معنی یعنی میننگ فل ورڈز کو کلمہ کہا جاتا ہے. اور کلمے کی 3 اقسام ہیں. اب کلمے کی 3 اقسام میں سے سب سے پہلے آپ کے سامنے اولن لکھا ہوا ہے اسم. تو کلمے کی پہلی قسم جو ہے وہ اسم ہے. اسم کے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اسم کسے کہتے ہیں. کسی بھی چیز کا نام، ہر وہ چیز آپ سمجھ لیں جو وجود رکھتی ہے اس کو نام کہتے ہیں. آپ اس کو ایسے یاد رکھیں. اس کے اندر اور مزید کیٹیگری بنا دی گئی ہے. اب ظاہر ہے جو آپ کا نام ہے وہ عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی ہوتا ہے. تو عام اور خاص کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام بن جاتی ہیں. اس میں نکیرہ اور اس میں معرفہ، یعنی کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. اب کامن ناؤن اور پراپر ناؤن جیسے میں نام دیا نا تو آپ کے ذہن میں یہ آنا شروع ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ معروف چیز ہے. تو اس میں نکیرہ میں آ جائیے. اس میں نکیرہ کامن ناؤن کسی بھی چیز کا عام نام، چاہے وہ انسان کا ہو، جانور کا ہو، شہر کا ہو، استعمال کرنے والی اشیاء کا ہو، دیگر مخلوقات کا ہو. عام نام جو ہوگا وہ آپ کا اس میں نکیرہ کہلائے گا. اور جب ہم اس میں نکیرہ کی بات کریں گے تو اس میں نکیرہ میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک آتی ہے اس میں ذات اور ایک آتی ہے اس میں صفت. تو اس میں ذات میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ اس میں ذات کہلاتی ہے. اب جو اس میں ذات ہوگی تو اس میں ذات کے اندر یا تو کوئی خصوصیت ہوگی یا اس کی کوئی ڈسکوالٹی ہوگی. دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. تو وہ جو ہوگی وہ اس میں صفت کہلاتی ہے. مطلب کتاب اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. کتاب بڑی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، طویل بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری اس میں ذات کی صفت بیان کر رہا ہوں. قلم تیز بھی چل سکتا ہے، آہستہ بھی چل سکتا ہے، رک بھی سکتا ہے. قلم جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. پنکھا تیز بھی ہو سکتا ہے، ہلکا بھی ہو سکتا ہے، صاف بھی ہو سکتا ہے، گندا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں ذات ہوتی ہے. اس کی قسم اس کی ہوتی ہے اس میں صفت. تو میں اگر آپ سے پوچھوں گا کہ اسم کلمے کی کتنی اقسام ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے کلمہ کی 3 اقسام. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کلمے کی قسم آتی ہے اسم. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اسم کی کتنی اقسام ہے تو آپ مجھے بتائیں گے اسم کی 2 اقسام. اس میں نکیرہ اور اس میں معرفہ. پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس میں نکیرہ کی کتنی اقسام ہے تو آپ مجھے کہیں گے اس میں نکیرہ کی 2 اقسام ہیں. اس میں ذات جیسے کتاب، قلم، مسجد، یا اس میں صفت جیسے طویل یا صغیر. اچھا اس کے بعد دیکھیں اس میں نکیرہ کا ترجمہ ہمیں کیسے کرنا ہے. اس میں نکیرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کوئی ایک یا کوئی یا چند یا کسی ایسے الفاظ جس میں کامن شو ہو رہا ہو یہ اگر استعمال کریں گے تو جملے کا ترجمہ بہت اچھا کر سکتے ہیں. اگر ایسا استعمال نہیں کریں گے تو ترجمے کے اندر وہ خوبصورتی پیدا نہیں ہو سکے گی، وہ وضاحت نہیں ہو سکے گی جو مطلوب ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میں ایک ورڈ لکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ دیکھیے گا. میں اگر آپ کے سامنے یہ لکھ رہا ہوں قوم، ایک قوم یا کوئی ایک قوم یا کوئی قوم یا کسی قوم، یہ سلیکشن جو ہوگی آپ کی یہ جملے کے اعتبار سے ہوگی. ہاں کہ سیاق و سباق آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. سیاق و سباق کیا آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی ایک قوم لگائیں یا کوئی قوم لگائیں یا کسی قوم لگائیں. وہ پھر سلیکشن آپ کی ہوگی کیونکہ لینگویج کے اندر یہ سلیکشن لینگویج کا ترجمہ کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس میں معرفہ پراپر نام کو کہتے ہیں کوئی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرتا ہے. اور اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہیں. سب سے پہلے ہے اس میں علم. تو اس میں علم یہ اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے. اس میں علم کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی خاص نام. جیسے علی، ہر بندہ تو علی نہیں ہے. محمد، ہر بندہ محمد نہیں ہے. فاطمہ، ہر عورت فاطمہ نہیں ہے. لاہور، ہر شہر لاہور نہیں ہے. تو ایسے خاص نام کہلاتے ہیں اس میں علم. دوسرا اس میں ضمیر. اس میں ضمیر کا مطلب ہوتا ہے پروناؤنس.
یہ پروناؤنس بھی آپ کے پراپر ناؤن کے اندر آتے ہیں عربی زبان میں، یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جو ناؤن کے ریپلیس کر کے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے کہ انگلش میں آپ پڑھتے ہیں ہی، شی، ہز، ہر، اور عربی زبان میں ہوا، انتا، انا. یہ آپ کے اس میں معرفہ میں آئیں گے، اس کو رٹ لینا ہے، یاد کر لینا ہے. تیسرا ہے اس میں اشارہ، جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے دس، دیٹ، تو عربی زبان کے اندر ہاذا، ذالک، ذاک، تلک، یہ سارے اس میں اشارہ کہلاتے ہیں. کیونکہ آپ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے پراپر بنا رہے ہیں، اسپیسیفک کر رہے ہیں. اب وہ عام نہیں رہا، وہ خاص ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، کامن نہیں رہا. نمبر 4 اس میں موصول، جیسے الذی، اللتی، قرآن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سورۃ الماعون میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے الذی، الذین، اللذانی، یہ اس میں موصول کہلاتے ہیں. یہ سارا کام چیپٹر میں جا کے پڑھیں گے. ابھی صرف نام یاد کرنا ہے کہ اس میں موصول لکھا ہوا ہے. 5واں ہے اس میں منادا. منادا کا معنی ہے پکارا گیا، ندا دی گئی. جیسے کہ انگلش میں آپ کہتے ہیں او مین، او لگا دیتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں یا رجل، یا اللہ، ایسے استعمال کرتے ہیں، یا لگا دیتے ہیں. تو جب آپ یا لگا رہے ہیں نا کسی کے ساتھ، نام کے ساتھ، تو اب وہ عام بندہ نہیں رہا، وہ خاص ہو گیا، کیونکہ آپ اسے پکار رہے ہیں. جس کو پکارا جاتا ہے وہ خاص بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں منادہ کیا ہوتا ہے کہ حرف ندا، یہ جو یا اللہ میں نے کہا ہے نا آپ لوگوں کے سامنے، تو یا اللہ میں یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور یا کے ساتھ آپ نے اللہ کو استعمال کیا، تو اب اللہ جو ہوگا یہ اس میں منادہ کہلائے گا. اللہ تو اس میں عالم ہے، اسپیسیفک نام ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے یا رجل، اے آدمی، تو رجل بھی آپ کا خاص بن جائے گا. تو یہ جو پورا کا پورا ہے نا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یا رجل، یہ یا رجل جو ہے یا آپ کا حرف ندا ہے جس کے ذریعے آپ کسی کو پکار رہے ہیں. اور رجل یہاں پر وہ ناؤن ہے جو کامن ہے جس کو آپ پکار رہے ہیں. لیکن جب آپ نے اس کو پکار لیا اب وہ کامن نہیں رہا، وہ پراپر بن گیا. اب یہ خاص نام ہو گیا. یا رجل، اے آدمی، یہ خاص بندہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے. تو جب بھی ایسے آئے گا کوئی ورڈ تو وہ اس میں معرفہ کہلائے گا، پراپر ناؤن کہلائے گا، کامن ناؤن نہیں کہلائے گا. اس کے بعد نمبر 6 معرفہ کا مضاف. یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے فریز نہیں پڑھے ہیں. میں آپ کو آسان طریقے سمجھا دیتا ہوں. میں اگر کہتا ہوں گاڑی، تو آپ بتائیں گاڑی کامن ہے یا پراپر ہے؟ کامن ہے. کامن ہے، گاڑی کسی کی بھی ہو سکتی ہے. میں اگر کہوں عمار کی گاڑی، بتائیں کامن ہے یا پراپر ہے؟ پراپر ہے، کیونکہ عمار کی گاڑی ہے تو عمار کی گاڑی ہر کسی کی گاڑی نہیں ہوتی. جب میں عمار کی گاڑی کہہ رہا ہوں تو یہ خاص گاڑی ہے. تو جب ایسے بناتے ہیں نا آپ عمار کی گاڑی، تو یہ آپ کا پراپر بن جاتا ہے. جیسے میں نے لکھا ہے قلم زیدن، زید کا قلم. اب قلم تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں زید کا قلم، پراپر ہے، کیونکہ اب یہ زید کے ساتھ میں نے اٹیچ کر دیا ہے، زید کے ساتھ میں نے اس کو جوڑ دیا ہے قلم کو. اب اس قلم، یہ پورا کا پورا جو ہے نا قلم زیدن، زید کا قلم، یہ آپ کا کہلاتا ہے معرفہ کا مضاف. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں زید کو ہٹا دوں اور میں کہوں قلم رجل، کسی آدمی کا قلم، یہ اب پراپر نہیں رہا، یہ کامن کا کامن ہی رہے گا. یہ یاد رکھنا ہے. یعنی کہ اگر قلم کو آپ پراپر کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو پراپر بنے گا قلم، ورنہ قلم جو ہے وہ کامن رہے گا. اور قلم کو اگر آپ کسی کامن کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو قلم کامن رہے گا، کیونکہ آپ نے رجل جو ہے انسان، کوئی بھی آدمی، یہ بھی کامن ہے. یہ کہلاتا ہے معرفہ کا مضاف. آخری جو اس میں معرفہ کی قسم ہے وہ ہے لام تعریف. یہ قلم لکھا ہوا ہے، قلم کے اندر آپ دیکھیں یہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک قلم، پین. اگر میں قلم سے پہلے ال لگا دوں، یہ دیکھیں لگایا میں نے، القلم،
اب اس کا معنی ہو گیا خاص قلم، دا پین. دوبارہ دیکھ لیجئے، میں نے ال لگایا ہے، جیسے قرآن اور القرآن، اس میں فرق معلوم ہوگا آپ لوگوں کو. آپ کے قرآن پہ لکھا ہوتا ہے القرآن، القرآن کا مطلب پھر کوئی خاص قرآن، دا قرآن. اگر صرف قرآن لکھا ہوگا تو اے قرآن. الکتاب اور صرف کتاب اگر لکھا ہو تو فرق ہے، آ کتاب اور دا کتاب والا. ال جب بھی لگتا ہے نا تو تنوین نہیں آ سکتی، دو زبر، دو سے دو پیش نہیں آ سکتے، تو یاد رکھیے گا. جیسے قلم ہے، اس کے میم کے اوپر دو پیش لگے ہوئے ہیں، میں نے اس سے پہلے ال لگایا، اس میں ایک پیش آ جائے گا، القلم. اس کو یاد رکھیے گا. جس طرح انگلش کے اندر آ اور دا ایک ساتھ نہیں آ سکتے نا، اس طرح تنوین اور لام تعریف یعنی کہ ال، یہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے. اچھا، یہ جو پورا جو القلم لکھا ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں معرف باللام. معرف باللام کہتے ہیں. یہ جو القلم پورا ہے نا، پورا کا پورا، اس میں لام تعریف لگا ہوا ہے. ال لگنے سے اس پورے ناؤن کو، اس پورے اسم کو معرف باللام کہیں گے. یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. میں اور مثال دے دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے الولد، اس ولد کے اندر ال لگا ہوا ہے، تو اس پورے ورڈ کو، ناؤن کو معرف باللام کہیں گے. جب ال والے اس میں معرفہ سے پہلے کوئی اور اسم، فعل یا حرف آ جائے تو ال کا حمزہ بولنے میں نہیں آتا. جیسے یہ لکھا ہوا ہے کتاب، کتاب جو ہے یہاں پر ناؤن ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے الولدی. اب جب آپ پڑھیں گے نا، قرات کریں گے، تو پڑھتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے کتاب الولدی. اچھا، اسی طریقے سے اگر ذہابہ ورب ہے، اگر ذہابہ آ گیا، ورب آ گیا، اس ٹائم بھی ہم اس کو پڑھیں گے ذہب الولد. یہاں پر بھی الف پڑھنے میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے واو ایک لیٹر ہے، واو کو اگر ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے والولدو. یہاں پر بھی الف لکھا ہوا آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. بہت ساری جگہ ایسی آئیں گی جہاں پر الف صرف لکھا ہوا ہوگا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس بات کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو فعل کا بتایا تھا. عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کام کو ٹائم باؤنڈڈ کیا ہے، بیان کیا ہے، ٹائم باؤنڈڈ، آپ نے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ نے بیان کیا تو یہ فعل کہلائے گا. یعنی کہ کوئی بھی کام جس میں کوئی زمانہ پایا جائے، ایسے خبر دینا. جیسے کہ فرض کر لیجئے میں نے آپ کو صرف پڑھایا تھا. اب میں نے آپ کو کیا خبر دی ہے کہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا. پڑھانا فعل ہے، کام ہے، ورب ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، یعنی پاسٹ کی بات کر رہا ہوں. اب میں نے خبر کیسے دی ہے؟ پاسٹ کے ساتھ. تو یہ پڑھانا جو ہوگا نا، یہ کہلائے گا فعل. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ جو میرا پڑھانے کا کام ہے نا، یہ ابھی چل رہا ہے، یعنی میں حال کی بات کر رہا ہوں، پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ پریزنٹ کی جو بات کر رہا ہوں، یہ فعل کی بات کر رہا ہوں، فعل بن جائے گا. میں آپ کو پڑھاؤں گا، یہ میں نے آپ کو مستقبل کی خبر دی ہے. تو اگر میں کوئی بھی کام کرنے کی خبر ایسے دوں جس میں زمانہ موجود ہو، چاہے وہ پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا آپ کا فیوچر ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ فعل پڑھ رہے ہیں. فعل ٹائم باؤنڈڈ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. اگر فرض کر لیجئے میں کہوں مارنا، کھانا، بھاگنا، یہ سارے بھی آپ کے ایکشن ورک ہیں، لیکن یہ فعل نہیں ہوتے. کیونکہ اگر میں کہتا ہوں نا کھانا، تو اس میں یہ معلوم نہیں ہوا کہ کھانا کھا چکے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا کھانا کھائیں گے. تو تیسرا ہوتا ہے ہمارا لیٹرز. لیٹرز کے بارے میں تو اگر آپ لوگوں کو انگلش کی نو ہاؤ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی میننگ فل ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک وہ ناؤن یا ورب کے ساتھ استعمال نہ ہو. فرض کر لیجئے کہ میں آپ سے کہتا ہوں آن، انگلش میں آن کا معنی ہوتا ہے پر. میں آپ سے 10 دفعہ آن کہہ دوں گا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جب تک میں یہ نہیں کہوں گا آن دا ٹیبل. جیسے ہی میں نے ٹیبل کو اس کے ساتھ لگا کے استعمال کروں گا، ٹیبل چونکہ ناؤن ہے تو اب یہ سمجھ میں آ گا کہ ہاں ٹیبل کے اوپر کسی چیز کی بات ہو رہی ہے. اگر میں کہوں گا ان،
تو ان میں کتنی بار کہتا رہا ہوں میننگ لیس رہے گا. میں کہوں گا ان دا اسکول, اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اسکول میں کسی چیز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں حرف لیٹرز, یہ کبھی بھی میننگ فل نہیں ہو سکتے ہیں جب یہ خالی ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ اسم یا فعل کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ میننگ فل ہو جاتے ہیں.